بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو مستحبات غسل میت۔ اب تک کچھ واجبات آپ کے سامنے بیان کیے، اب کچھ مستحبات بیان ہو رہے ہیں۔ البتہ جب بھی ہم مستحب کا ذکر کرتے ہیں تو اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جان لیں اور اس جانب ہمیشہ توجہ رکھیں کہ واجبات الگ ہیں، مستحبات الگ ہیں۔ مستحب کے معنی ہے کہ اگر اس کام کو کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر ترک کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لہٰذا جتنی چیزیں بیان ہو رہی ہیں سب کی سب مستحب ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کہ جس کا ذکر مستحب میں بھی کیا جاتا ہے لیکن اکثر مراجع بنا بر احتیاط واجب فرماتے ہیں کہ اس چیز کی رعایت کی جائے، لہٰذا اس کا ذکر واجب کے طور پہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور وہ ہے کہ جس وقت میت کو غسل دیا جائے تو میت قبلہ رخ ہو، یعنی پیٹھ اس کی نیچے کی جانب ہو اور پاؤں کے تلوے قبلے کی جانب ہوں۔ لہذا بعض روایات سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، لیکن احتیاط یہ ہے اور اس کو واجب ہی سمجھا جائے، یعنی اس کام کو حد الامکان ترک نہ کریں کہ جب میت کو غسل دیا جائے تو اس کے تلوے قبلے کی جانب ہوں، یعنی چت اس کو لٹا دیا جائے، پیٹھ زمین سے لگی ہو اور قبلے کی جانب اس کے تلوے ہوں۔ گو کہ یہ احتیاطاً واجب ہے، لیکن کیونکہ اس کا ذکر بعض دفعہ کتب فقہ میں مستحب کے عنوان سے کیا جاتا ہے تو ہم نے اس کا ذکر دوبارہ کر دیا۔ غسل کی جگہ زمین سے کچھ بلند ہو، اب وہ چبوترے کی صورت میں ہو یا لکڑی کے تختے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، بالآخر زمین سے کچھ بلند ہو۔ اسی طریقے سے پاؤں کی جانب سے پانی بہہ رہا ہو، یعنی تختہ تھوڑا سا اونچا ہو اور سر کا حصہ آٹومیٹکلی جب پاؤں کی جانب پانی بہے گا تو سر کا حصہ کچھ بلند ہوگا۔ چوتھا مستحب یہ کہ غسل میت کسی ایسی جگہ پر دیا جائے کہ جہاں پر آسمان کھلا ہوا نہ ہو، یعنی کھلے صحن میں غسل نہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ ساری چیزیں مستحب ہیں، بس اگر کسی شامیانے کے نیچے یا خیمے کے نیچے ہو تو بھی صحیح ہے، یا یہ کہ چھت کے نیچے ہو۔ اور اب تقریباً اکثر جو ہمارے یہاں میت کے غسل خانے ہیں وہ چھت کے نیچے ہیں، تو یہ مستحب عمل خود بخود ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ جب میت کی قمیض اتاری جائے تو اس کو نیچے کی جانب اتارا جائے۔ اب اگر کاٹنا بھی پڑے تو اسے کاٹ دیا جائے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ بعض دفعہ میت کی قمیض اتارنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں کاٹنا پڑتا ہے، تو کیونکہ جو وہ لباس پہنا ہوا ہے اس کے وارث اس کے مالک ہیں، تو ان وارثوں سے پوچھنا چاہیے کہ اس قمیض کو کاٹ دیں۔ تو اگر وہ اجازت دیتے ہیں کاٹنے کی تو کاٹ دیا جائے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسے صحیح و سالم ہی اتاریں تو پھر اسے کاٹنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بالکل ناممکن ہو جائے اتارنا تو پھر اور کاٹنا مجبوری ہو تو پھر کاٹنا پڑے گا، چاہے وہ اجازت دیں یا نہ دیں۔ مثال کے طور پہ اتنی ٹائٹ قمیض ہو کہ جب وہ شخص زندہ تھا تو اس نے پہن لی، لیکن اب اس میں بٹن بھی نہیں ہے۔ فرض کریں کہ جو بہت زیادہ ٹائٹ قسم کی ٹی شرٹ تھی یا کوئی خاتون بہت زیادہ ٹائٹ قسم کی قمیض پہنے ہوئی تھیں، اور جس وقت انہوں نے پہنا تھا اس وقت ان کے لیے ممکن تھا کہ جسم کو حرکت دے کے اس ٹائٹ قمیض کو پہن لیا جائے، نہ اس میں بٹن ہے نہ اس میں زب ہے، تو اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اسے کاٹا جائے، تو ایسی صورت میں تو کاٹنا مجبوری ہے۔ لیکن اگر چانس ہے کہ نہ کاٹا جائے تو پھر وارثوں سے پوچھنا پڑے گا، اور بہتر ہے کہ اسے نیچے کی جانب اتارا جائے۔ نمبر 6 یہ کہ غسل کے بعد جو پانی گر رہا ہو غسل سے اس کے لیے خاص گڑھا کھودا جائے اور وہاں پہ اسے جمع کیا جائے، نہ یہ کہ اس کو گلی میں بہنے کے لیے چھوڑ دیں یا اس جگہ بہہ کے جائے کہ جہاں پر ٹوائلٹ کا پانی جاتا ہے۔ یعنی مستحب ہے کہ ایک الگ گڑھا کھودا جائے، کہ جو آج کل پاسبل نہیں ہے خصوصاً شہری علاقوں میں، لیکن اگر کہیں پاسبل ہو تو پھر اس مستحب پہ عمل کیا جائے تو بہتر ہے۔ نمبر 7 ستر العورتین، یعنی 2 شرمگاہوں کا چھپایا جانا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ شرمگاہ کا چھپایا جانا بعض
موارد میں واجب ہے، فقط ایک ایسا مورد ہے کہ جہاں پہ شرمگاہ کا چھپایا جانا واجب نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اگر شوہر بیوی کو غسل دے رہا ہو تو شرمگاہ کا چھپانا واجب نہیں ہے شوہر سے، اور اگر بیوی شوہر کو غسل دے رہی ہو تو شرمگاہ کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو غسل دیتے وقت اور بیوی شوہر کو غسل دیتے وقت شرمگاہ دیکھ بھی سکتی ہے اور چھو بھی سکتے ہیں دھونے کے لیے اور غسل کے لیے۔ اب ایک عام غلط نظریہ پبلک میں ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے، یا یہ کہ بیوی مرنے کے بعد شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا امیر المومنین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غسل دیں؟ تو تاریخ میں یہ ثابت ہے، کیونکہ یہ عمل جائز ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے حضرت علی علیہ السلام ہی غسل دیں۔ بالکل اسی طریقے سے تاریخ الخلفاء میں نقل ہوا کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی کہ مجھے میری بیوی اسماء بنت امیس غسل دیں۔ تو یہ نظریہ کہاں سے آیا کہ بیوی شوہر کو مرنے کے بعد دیکھ نہیں سکتی یا چھو نہیں سکتی، یا شوہر بیوی کو اس کے مرنے کے بعد دیکھ نہیں سکتا یا چھو نہیں سکتا؟ بالکل یہ بے اساس اور ایک غلط نظریہ ہے۔ لہذا بیوی شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے، اور شوہر بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے مرنے کے بعد، چھو بھی سکتا ہے اور غسل بھی دے سکتا ہے۔ ان دونوں کے لیے مستحب ہے، باوجود یہ کہ شرمگاہ کو یہ دیکھ سکتے ہیں، مستحب ہے کہ اگر شوہر بیوی کو غسل دے رہا ہو تو اس کی شرمگاہیں چھپی ہوئی ہوں، اور اگر بیوی شوہر کو غسل دے رہی ہو تو شرمگاہ چھپی ہوئی ہو۔ لیکن کب؟ کہ جب یہی غسل دے رہے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یا یہ کہ اگر کوئی دیکھنے والا ہے تو اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ لیکن باقی جتنے افراد ہیں ان سب پر لازم ہے کہ شرمگاہ کو نہ دیکھیں، اور یہ موضوع پہلے بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 8 یہ کہ میت کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان پہ ہاتھ پھیرا جائے۔ اب یہ ہاتھ پھیرنا مثال کے طور پہ کسی کو نہیں ہے تو اس طرح سے یہاں پر ہاتھ پھیرا جائے، اسی طریقے سے جوڑوں پہ ہاتھ پھیرا جائے، لیکن یہ ہاتھ پھیرنا بہت شدت کے ساتھ نہ ہو۔ نمبر 9 یہ کہ میت کے سر کو بیری کے پتوں سے یا ختمی کے پھولوں سے دھویا جائے۔ زندہ انسان کے لیے بھی اور مردہ کے لیے بھی مستحب ہے۔ عام جتنے مومنین ہیں اس جانب توجہ رہے کہ بہت زیادہ تاکید ہے روایتوں میں کہ سر کو دھویا جائے، حتیٰ جسم کو دھویا جائے، کس چیز سے؟ بیری کے پتوں سے۔ اسی طریقے سے سر کو دھونے کے لیے مستحب ہے کہ ختمی کو استعمال کیا جائے۔ یہ خاص قسم کے پتے ہیں اور پھول ہیں کہ جو ایران عراق میں بہت زیادہ مشہور ہیں کہ ختمی سے سر کو دھویا جائے، اور اسی طریقے سے بیری کے پتوں سے جسم کو اور سر کو دھویا جائے۔ میت کے لیے بھی مستحب ہے کہ اس کے سر کو ختمی یا صدر یعنی بیری کے پتوں سے دھویا جائے۔ نمبر 10 یہ کہ شرمگاہ کو بھی یعنی میت کی شرمگاہ کو بھی بیری کے پتوں سے دھویا جائے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ اگر بیوی شوہر کو غسل دے رہی ہے تو وہ شرمگاہ کو دھو سکتی ہے بغیر کسی گلفز کے یا پلاسٹک کے یا کپڑے کے۔ اسی طرح سے شوہر اگر بیوی کو غسل دے رہا ہے تو وہ بھی اس کی شرمگاہ کو دھو سکتا ہے بغیر کسی کپڑے یا گلفز یا پلاسٹک کے۔ لیکن اگر کوئی اور شخص غسل دینے والا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اگر وہ شرمگاہ کو دھوئے تو اس نے گلفز پہنے ہوئے ہوں یا کپڑا باندھا ہوا ہو یا پلاسٹک باندھی ہوئی ہو، کیونکہ شرمگاہ کو ٹچ کرنا میت کے قطعاً جائز نہیں ہے۔ 11واں مستحب عمل یہ کہ ہر غسل سے پہلے میت کے ہاتھوں کو نصف ذرا تک دھویا جائے۔ یہ ذرا یہاں سے یہاں تک ہے، اتنی مقدار میں ہر غسل سے پہلے میت کے ہاتھوں کو دھویا جائے۔ 12واں مستحب عمل یہ کہ میت کے پیٹ پہ آہستہ سے ہاتھ پھیرا جائے، لیکن اگر میت حاملہ ہے تو پھر یہ عمل مستحب نہیں ہے۔ 13واں مستحب عمل یہ ہے کہ جب میت کے سر کو دھویا جا رہا ہو تو میت کے سر کے دھونے کی ابتدا کی جائے اس کے دائنی طرف سے یعنی رائٹ طرف سے۔ فرض کریں کہ میت اس طرح سے ہے تو یہ دائنا حصہ ہے میت کا، یہ رائٹ حصہ ہے، تو یہاں سے دھونے کے سلسلے کو شروع کرنا چاہیے۔ البتہ پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ سارے کام مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔ 14واں مستحب عمل یہ کہ خود غسل دینے والا بھی میت کے سیدھی طرف کھڑے ہو کے غسل کو دے۔ البتہ رائٹ طرف کھڑے ہو کے دینا غسل مستحب کام ہے، لیکن اگر لیفٹ جانب بھی کھڑا ہو یعنی بائنی جانب بھی کھڑا ہو تو غسل صحیح ہے۔
15واں مستحب عمل یہ کہ ہر غسل سے پہلے غسل دینے والا اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، بلکہ بہتر ہے کہ یہاں تک دھوئے۔ 16واں مستحب عمل یہ کہ میت کے جسم پر دوران غسل ہاتھ پھیرا جائے۔ ہاتھ پھیرنا، پھر توجہ دلائیں، واجب نہیں ہے۔ اگر پانی اس طرح سے میت پہ ڈالا اور پہنچ رہا ہے تو کافی ہے، لیکن اگر ہاتھ پھیرا جائے تو مستحب ہے۔ 17واں مستحب عمل یہ کہ غسل کے بعد میت کے جسم کو خشک کیا جائے۔ نمبر 18، جس پانی سے میت کو غسل دیا جا رہا ہو اس کی مقدار 6 مشک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ یہ عمل مستحب ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 19واں مستحب عمل یہ کہ میت کو غسل سے پہلے وضو کرایا جائے۔ البتہ یہ ایک وضو تینوں غسل سے پہلے کرا دیا جائے تو کافی ہے، اور اگر غسل کے بعد وضو کرا دیا جائے تو یہ عمل بھی کافی ہے۔ اب اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ یہ عمل مستحب ہے۔ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ مومنین شیعہ ہوں اور چاہے سننے والے اہل سنت ہوں، ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر مستحبات کا ذکر کیا جائے کہ اس کام کو انجام دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمل واجب ہے۔ بس میت کا غسل واجب ہے، لیکن غسل سے پہلے یا غسل کے بعد اگر میت کو وضو کرایا جائے، اور بہتر ہے کہ غسل سے پہلے ہو، تو یہ عمل مستحب ہے۔ 20واں مستحب عمل یہ کہ میت کے ہر عضو کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ مثال کے طور پہ جب پہلا غسل بیری کے پانی سے ہو رہا ہو تو سر کو 3 دفعہ دھویا جائے، سیدھے حصے کو بھی 3 دفعہ، اور پھر الٹے حصے کو بھی، لیفٹ کو بھی 3 دفعہ دھویا جائے۔ لیکن واجب یہ ہے کہ سر کو اگر 1 دفعہ دھو دیا تو کافی ہے، دائنے حصے کو یعنی رائٹ سائڈ کو 1 دفعہ دھو دیا، 1 دفعہ پانی پہنچا دیا کافی ہے۔ اسی طریقے سے بائیں حصے کو بھی 1 دفعہ دھو دیا اور ہر جگہ پانی پہنچا دیا کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ ان تمام اعضاء کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ 21واں مستحب عمل یہ کہ غسل دینے والا ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ میں مصروف رہے اور خصوصاً اپنے گناہوں کو یاد رکھے، میت کے لیے دعا کرے۔ ایک ذکر جو کتابوں میں نقل ہوا ہے وہ یہ کہ غسل دینے والا یعنی غاسل دوران غسل یہ دعا پڑھتا رہے، رب افوکا کہ اے میرے رب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اگر استغفار پڑھتا رہے، قرآن مجید کے کسی بھی سورے کسی بھی آیت کی تلاوت کرتا رہے اور خصوصاً میت کے لیے استغفار کرتا رہے تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ 22واں مستحب عمل یہ کہ اگر غسل دینے والا کفن دینے کا ارادہ کرے تو کفن دینے سے پہلے اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک دھو لے۔ 23واں مستحب عمل یہ کہ اگر غسل دینے والے کو میت کے جسم کے کسی عیب کا علم ہو جائے تو اسے بعد میں کسی کے سامنے ڈسکس نہ کرے۔ یہ تھے چند مستحبات کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور پھر آخر میں توجہ دلائیں کہ توجہ دینی چاہیے خصوصاً اس چیز کی جانب کہ واجب الگ چیز ہے، یعنی واجب وہ عمل ہے کہ جسے انجام دینا ضروری ہے اور ترک کریں گے تو گناہ ہے، اور مستحب وہ عمل ہے کہ اگر انجام دیا جائے تو ثواب ہے، لیکن اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ بس جتنی بھی یہ چیزیں بیان ہوئیں ان کو اگر انجام دیں تو بہتر ہے، لیکن اگر انہیں چھوڑ دیں، ترک کر دیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔